میں تو امتی ہوں اے شاہ دیکھو یہ اللہ کا کام ہے، یہ کام اللہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا کام جس سے چاہیں لے لیں۔ اللہ اپنا کام جس سے چاہیں لے لیں۔ یہ ایسا کام ہے کہ جس کام کے لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے خود چنتے ہیں، بندوں میں سے خود چنتے ہیں۔ سب سے بڑی فتنے اور سب سے بڑے اختلاف کی چیز کام کرنے والے کے درمیان یہ بنی ہوئی ہے کہ اللہ فلاں سے کام کیوں لے رہے، فلاں کام کیوں کر رہا، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کا تعاون کریں کام میں، ایک دوسرے کے مقابل بنے ہوئے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کام اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کام جس سے چاہیں جب چاہیں جس طرح چاہیں لے لیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کام لینے کے لیے قابلیت شرط نہیں، اس لیے کہ اللہ کی قدرت کامل ہے، قدرت اللہ کی کامل ہے۔ جب وہ کسی بھی کام میں اپنے غیر کا محتاج نہیں تو وہ جس سے چاہے جو چاہے کام لے لے۔ سب سے چھوٹی مخلوق چڑیا ابابیل، جس سے ابراہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لے لیا، یہ نہیں کہ اتنی چھوٹی مخلوق سے اتنی بڑی طاقت کیسے ختم ہوگی۔ تو جب کام اللہ لینے والے ہیں تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ فلاں کام کیوں کر رہا، فلاں آدمی کام کیوں کر رہا۔ یہ کام اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں کام لے لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حق کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون یہ سوچ کر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کون سی ادا پسند آئی ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ اس سے کام لے رہے ہیں۔ ہم تو اپنے خیال میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ فلاں کام کے قابل نہیں، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ کس کی کون سی صفت اور کون سی قربانی اور کون سا عمل اللہ کو ایسا پسند آ گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنا کام لے لیں، سے اپنا کام لے لیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کا کام ہے، اور دیکھو اجتماعی کام ہے۔ کیا ہے؟ اجتماعی کام ہے۔ اجتماعی کاموں میں ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ بعض وہ نظر آئیں گے جن میں خرابیاں ہیں، بعض وہ نظر آئیں گے جن میں خوبیاں ہیں، بعض ایسے نظر آئیں گے کہ ان میں خوبیاں کم ہیں، خرابیاں زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کسی ایک خوبی کی وجہ سے 100 خرابی کے باوجود بھی کام لے لیں گے، یہ نہیں کہ جس میں خیر غالب ہوگی اس سے کام لیں۔ جب اللہ تعالیٰ اب مومن بندے کی کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں تو اللہ رب العزت خرابیوں کو خوبیوں سے کیوں نہیں بدلیں گے؟ ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کے باوجود اس سے کام لے لیتے ہیں۔ نہ کرو، اور جس کے اندر کوئی خوبی ہو اس سے حسد نہ کرو، جس میں کوئی خرابی ہے اس سے نفرت نہ کرو، جس میں کوئی خوبی ہے اس سے حسد نہ کرو۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا۔ اس لیے کہ میرے دوستو عزیزو، کسی سے کسی خوبی پر حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے، اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ اللہ جس کو جو چاہے دیں۔ اس لیے اللہ نے اگر کسی کو کسی خیر سے نوازا ہے تو اس پر اس سے حسد نہ کرو، اور اگر کسی کے اندر کوئی خرابی ہے تو اس سے نفرت نہ کرو۔ ایک صاحب نے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی کی شکایت کی
اور ساری شکایتیں سچی کی. حضرت سنتے رہے. ساری بات سن کے فرمایا حضرت نے کہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے اگر اس کے اندر یہ بات ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دے، اور اگر جو کچھ تو کہہ رہا ہے یہ بات اس میں نہیں ہے تو اللہ تجھے ہدایت دے دے، تو اللہ تجھے ہدایت دے دے. پھر فرمانے لگے کہ مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ اتنا پرانا آدمی یہ غلطی کر رہا، جس پر تعجب نہیں، اتنا پرانا آدمی یہ غلطی کر رہا. مجھے تعجب اس پر ہے کہ اللہ اس کی غلطی کے باوجود اس سے کام لے رہا. وہ کہنے لگا شکایت کرنے والا، حضرت کی بات سن کر میں نے قسم کھا لی کہ میں اس سے کبھی کسی کی شکایت نہیں کروں.